تراوی اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے درس تراویح، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نور قرآن اور نور رمضان عطا فرمائے۔ ان دو نوروں کے صدقے اللہ میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج 4 رمضان المبارک شب ہے اور آج ہم چوتھے پارے کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چوتھے پارے کے چند منتخب مضامین انشاءاللہ آج پیش کیے جائیں گے، اور ان منتخب مضامین میں سے سب سے پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جسے خود پسند کرتے ہو ایسی پسندیدہ چیزیں یہ اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو۔ پھر اسی پارے کے اندر ہی خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کو یہ بیان فرمایا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو زمین پر گھر بنایا گیا ہے وہ کعبہ معظمہ ہے۔ پھر اسی پارے کے اندر ہی تجارت کے فضائل یا تجارت کی حلت اس کو بیان کیا، اور سود کی حرمت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اور اسی پارے کے اندر بطور خاص مختلف غزوات کا، مختلف جہاد کے مواقع پر جو آیات مبارکہ نازل ہوئیں وہ بھی اسی پارے کا حصہ ہیں۔ سورہ نساء کی اگر بات کریں تو سورۃ النساء یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ پاک نے عورتوں کے حوالے سے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورۃ النساء میں، یعنی نساء کہتے ہیں کہ بہت سی عورتیں، تو اس میں چونکہ عورتوں کا تذکرہ نکاح کی بات ہو، حق مہر کے حوالے سے ہو، وراثت کے معاملات میں ہو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو، اور میاں بیوی کے تعلق، اور اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ رنجشیں پیدا ہوتی ہیں تو کس طرح ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا، وہ اس پارے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ اور وراثت پر بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اسی چوتھے پارے میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور ہر ایک کا گویا کہ حصہ وہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ تو یوں ہم بات کریں تو کافی سارے مضامین وہ چوتھے پارے میں موجود ہیں۔ تو بڑھتے ہیں ہم سب سے پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو خرچ کرنے کے حوالے سے واجب خرچ، یعنی جسے ہم کہیں کہ صدقات فطر ہو، زکوٰۃ ہو، وہ بھی اسی میں شامل ہے، اور اسی خرچ کرنے کے اندر وہ نفلی طور پر عطیات، صدقات، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو، خرچ وہ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تم چاہتے ہو، وہی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے پھر ایسی ایسی مثالیں قائم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی، مدینے کے مالدار صحابی، خاص باغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ایما اشارے پر انہوں نے یہ اپنے رشتہ داروں پر اسے تقسیم کر دیا، یعنی رشتہ داروں پر یہ ایک طرح کا تصدق کیا۔ ہاں اگر آپ کے
رشتہ دار ہی ایسے کمزور ہیں اور آپ ان پر خرچ کرتے ہیں، تو ناظرین کرام یہ ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے اور زکوٰۃ اور جو صدقات ہیں ان کا بھی ثواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو جب سنا، آپ اپنا بہترین وہ گھوڑا لے کر آئے اور کہا حضور یہ پسند ہے، یہ پسند ہے، یہ اللہ کی راہ میں مجھے دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انہیں فرمایا گیا تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا، تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ تو ایسی کئی مثالیں، کوئی شکر تقسیم کر رہا ہے، کوئی گھوڑے، کوئی باغ۔ تو ہمیں بھی آج ذرا غور کرنا چاہیے اور یاد رکھیں گھٹیا چیزیں، ایسی چیزیں کہ جو خود پسند ہی نہیں ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یا ایسی چیزیں جن کو کوئی بھی پسند نہ کرے، فقیر کو دیں وہ بھی پسند نہ کرے، بنتا نہیں ہے کہ ایسی چیز کو اللہ کی راہ میں دیں۔ دیکھیں اگر ہم اچھا سا اچھا دیں گے انشاءاللہ اچھا ملے گا۔ کہتے ہیں نا پورا پورا دو پورا پورا لو، اللہ تو بڑھا کر آپ کو دے گا، اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس لیے ایسا نہ دو کہ اگر یہ تمہیں ملے تو تمہیں ناپسند ہو، ناگواری ہو، تو یوں نہ کرو، بلکہ اچھا ہی اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے خانہ کعبہ جس کا ہم حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ برکت والا ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ زمین میں جو سب سے پہلے گھر بنایا نا عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ مکرمہ میں یہ خانہ کعبہ ہے، اور فرمایا گیا بیت المقدس سے بھی 40 سال قبل کعبہ معظمہ کو بنایا گیا۔ بیت المقدس سے بھی یہ روایت میں باقاعدہ موجود ہے۔ ایک ہے فرشتوں کا قبلہ، یعنی جہاں خانہ کعبہ ہے اس کے بالکل اوپر، آسمانوں سے اوپر جائیں تو وہ فرشتوں کا جو وہاں بیت المعمور ہے، اور اسی سمت میں بالکل نیچے یہ خانہ کعبہ ہے۔ اور سب سے پہلے زمین میں جو بنایا گیا وہ یہی بنایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو بنایا۔ پھر اس کی مرحلہ وار تعمیرات کا سلسلہ رہا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو اس کے بعد پھر اس کی بنیادیں اپنی جگہ پر قائم رہیں، عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا، اور پھر آگے جا کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے جو باقاعدہ تعمیر کیا، تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک آیا، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک قریش نے مل کر ایک تعمیر کا سلسلہ کیا تھا، اور پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی اس طرح یعنی تعمیرات مختلف ہوتی رہیں۔ اور حجاج بن یوسف کے دور میں جو تعمیر ہوئی تو وہ یہی تعمیر، اور پھر اس کے بعد پھر مختلف انداز سے ورک کام ہوتا رہا، کچھ تعمیرات بھی ہوتی رہیں، لیکن جو اصل بنیاد اور نقشہ وہ یہی ہے کہ جو حجاج بن یوسف کے دور سے یہ چلتا ہوا آیا، اور یہ حتیم کعبہ کا جو حصہ اس سے جدا ہوا، اور آگے ایک باؤنڈری آپ دیکھتے ہیں، یہ حصہ وہی ہے کہ اس میں فرمایا کہ جو اس میں بھی داخل ہوا تو ایسے جیسے کعبہ معظمہ میں داخل ہو گیا۔ تو یوں اس میں یہ تعمیرات کا سلسلہ رہا۔ حج ہمیشہ کعبہ معظمہ کا ہوا ہے، بیت المقدس کا نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو تمنا ظاہر کی کہ ہمارا یہ قبلہ بن جائے، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ بن جائے تاکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھی، تو حضور بھی یہی چاہتے تھے کہ اسی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، اس لیے آپ نے خواہش ظاہر کی، اور اللہ پاک نے آپ کو یہ کعبہ قبلہ کے طور پہ عطا فرمایا۔ جیسے کہ قرآن نے یہی بیان فرمایا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، یعنی جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے،
اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ مقام ابراہیم یعنی یہ وہ پتھر ہے کہ جو جنت سے یہ بھیجا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو اس پتھر میں یہ صلاحیت تھی۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک نقش ہو گئے، دوسرا جیسے جیسے آپ اونچائی کا ارادہ فرماتے تو یہ پتھر خود ہی اونچا ہو جاتا تھا، اچھا پھر نیچے ہو جاتا تھا جب نیچے ہونے کا ارادہ فرماتے، تو یہ صلاحیت اس پتھر میں تھی، اونچا بھی ہو جاتا اور نیچے بھی ہو جاتا۔ اور اللہ پاک نے اس کو بطور نشانی بیان کیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں جن کو نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو جاتی ہے انہیں کہیں شعائر اللہ فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے، حالانکہ نسبت حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے لیے جو ایک فریضہ حج کا، حج بیت اللہ کا یہ رکھا گیا ہے، کس کے لیے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جسے طاقت ہے وہاں پہنچنے کی۔ اب یہ طاقت کیا ہے؟ زاد راہ ہے، سواری ہے، یہ طاقت ہے، اور اس کی بڑی ڈیٹیل تفصیل کتب کے اندر شرائط کے ساتھ موجود ہے کس پر حج وہ فرض ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے مزید کہ حج بھی فرض ہے لیکن سفر کرنا ہے تو اس کے لیے اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر تو بغیر محرم وہ سفر نہیں کر سکتی، وہاں ایک محرم کی یا شوہر کی الگ سے شرائط کو بیان فرمایا گیا ہے۔ آدمی کے پاس اتنی طاقت استطاعت موجود ہو اور جو اس کے ذمے اس کی فیملی کے اخراجات ہیں وہ گھر پہ چھوڑ کے جا سکتا ہو، اور اتنا اس کے پاس وافر ہے کہ وہ حج کر کے پھر واپسی آ جائے، تو یہ ایک عمومی طور پر جو استطاعت بیان کی گئی یہ اس کا یہ خلاصہ ہے۔ اور یاد رکھیں کئی لوگ حج فرض ہونے کے باوجود، چونکہ حج میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، آج کل کے دور کی بات کریں تو 15 لاکھ 14 لاکھ 18 لاکھ یہ مختلف حج کے پیکیجز، گورنمنٹ سطح پہ سرکاری سطح پہ جو جائیں تو وہ کچھ کم ہوگا، 11 لاکھ 12 لاکھ روپے خرچ۔ یاد رکھیں کہ جن دنوں میں قافلے بن رہے ہوں، وہ چاہے سرکاری سطح پہ جو فارم جمع ہوتے ہیں، جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت موجود ہے تو اب اسے لازم ہوگا کہ وہ جو ٹرائی کرے اور وہ حج کا یہ فریضہ ادا کرے۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، نبی پاک علیہ السلام نے بڑی ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ایک روایت میں یوں فرمایا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر بھی وہ سفر نہ کرے، پھر بھی وہ حج ادا نہیں کرے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے۔ اس لیے ناظرین کرام اس پر غور کرنا چاہیے۔ حج کا فریضہ ہے تو اس آیت کو سامنے رکھیے، اس کے احکامات سیکھیے اور اس فرض حج کو ادا کیجیے۔ آگے مزید کچھ اس کے مضامین کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے اسی پارے میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کریں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کس وجہ سے ہے وہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، وہ بہترین امت ہو کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس میں بہت زیادہ مالدار ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں یا کوئی عام دنیاوی بہت ترقی کی ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن ارشاد فرمایا خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے، ظاہر کی گئی کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس لیے اس امت کو فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، نیکی کا حکم دینا، آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی، ہر کوئی کہتا ہے ہمیں کیا، اپنی اپنی دیکھو بھائی، یا شیخ اپنی دیکھ، کسی کو اچھی بات ہی نہ کرو، اور بعض تو بڑی اس کو نیگیٹو لے کے جاتے ہیں، نیکی کی بات کرو کہ خود معذرہ تم پھنس جاؤ گے، تمہارے گلے میں اٹک جائے گا۔ ایسا نہیں ہے،
میرے بھائیوں کئی ایسی احکامات اور کئی ایسی جگہ ہیں جہاں نیکی کی دعوت دینا واجب ہو جاتا ہے کہ جب انسان پر ظن غالب ایک غالب گمان ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو وہ مان جائے گا، سامنے والا اس پر عمل کرے گا، تو پھر یہ واجب ہے کہ نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ہمیں تو حدیثوں میں فرمایا گیا ہے کہ تم میں سے جو ہاتھ سے برائی روک سکتا ہو تو وہ روکے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا جانا۔ لیکن اگر برائی دیکھ کر آدمی کے دل میں بھی یہ کچھ نہیں آتا تو آج وہ کیفیات ہے ہر طرف ہو رہی ہیں، لیکن دل میں بھی کوئی ایسی کیفیات نہیں، حالانکہ اس کو ضعف ایمانی قرار دیا گیا مگر اس کے باوجود ایسا ہے۔ ایک طویل حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام میں سے، نہ شہداء میں سے، لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام مرتبہ دیکھ کر رش کریں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ جو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پر چلتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیتے ہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کا حکم دیتے ہیں اور ناپسندیدہ کاموں سے منع کرتے ہیں، تو جب لوگ ان کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمانے لگتا ہے۔ وہ لوگوں کو کیسا بنا دیتے ہیں کہ رب ان سے محبت فرماتا ہے، لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو کیسے بچانا ہے؟ جس طرح خود نیکی پر عمل کرنا ہے تو ان کو بھی نیکی کی دعوت دینی، خود برائی سے بچنا ہے تو ان کو برائی سے بچانا ہے۔ تو یہ ایک مسلمانوں پر فریضہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اگر یہ آواز گھر سے بند ہو جائے، محراب و ممبر سے بند ہو جائے، اسکول اور کالجز سے بند ہو جائے، استاد اپنے شاگردوں کو نہ سکھائے، دوست اپنے دوست کو نہ بتائے، تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد ہی پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے فریضے پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ربا، سود سے متعلق فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے، تمہیں کامیابی مل جائے۔ سود کی اتنی مذمت بیان کی گئی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کا گناہ 73 درجے ہے، 73 اور فرمایا ان میں سب سے چھوٹا یہ کہ آدمی اپنی ماں سے معاذ اللہ بدکاری کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ایک میں فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے 36 بار برائی بدکاری کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ اور فرمایا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے اور ان پر گواہ بننے والے، لکھنے والے سب پر لعنت فرمائی، سب پر لعنت فرمائی۔ تو یہ ایسا ایک گناہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، معاشرے سے اس کو نکلنا چاہیے، معاشرہ اس سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ قرآن میں تو یہی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اگر اس سے بعد نہ آئے تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو سود کی بھی مذمتوں کو بیان فرمایا گیا۔ ناظرین کرام اسی پارے میں سورۃ النساء بھی ہے جس کا مطلب عورتیں، اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی جاتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان فرمائے، سب سے بنیادی بات کہ عورتوں کو کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، دوسروں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ذمہ داریاں لگائی۔ بیٹی پیدا ہو، اسلام نے اس کی فضیلتوں کو بیان کیا، ایک بیٹی پیدا ہو، 2 ہوں، 3 ہوں، جو ان کی پرورش کرتا ہے، جنت کی بشارتیں، دوزخ سے آزادی کی بشارتیں ان کے لیے۔ اچھا بڑی ہوتی شادی کی عمر کو ہے تو شوہر کی ذمہ داری لگ جاتی ہے، اور بڑی ہوتی بچے ہو جاتے ہیں کہ شوہر چلا بھی جائے، دنیا سے وصال بھی ہو جائے، بیٹے اس عمر تک ہے تو ماں باپ کے فضائل بیان فرما دیے، اور ان میں پھر ماں کا حق مقدم بیان فرما دیا خدمت کے اعتبار سے۔ تو یوں عورت کو اسلام نے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا
کہ کوئی بھی اس کی عزت پر حرف آ جائے، اس کو دوسرے طریقے سے مالی طور پر کوئی کمزوری ہو، کوئی کمی ہو، اسلام نے اس کو یوں تنہا نہیں چھوڑا۔ پوری صورت مبارکہ ہے جس میں نکاح کے متعلق احکامات بیان کیے گئے، حق مہر سے متعلق احکامات بیان کیے، اور پھر ایک طویل وہ رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، کس کے حوالے؟ تمہاری اولادوں کے حوالے سے، کہ اس میں فرمایا کہ مرد کے لیے یعنی بیٹے کے لیے وہ 2 بیٹیوں جتنا ہے، یعنی حصہ بیٹی کا بھی بیان کیا کتنا، کہ لڑکے کو جتنا مل رہا ہے اس سے آدھا، یا ہمارے پاس 4 آنے اس کو دے دیں گے، 8 آنے اس کو، 8 آنے 4 آنے نہیں ہے، آدھا حصہ۔ اگر لڑکے کے حق میں 1 کروڑ آ رہا ہے تو اس کے حق میں 50 لاکھ آنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ پورے احکامات یہاں یہ بیان فرمائے۔ دوسرا، ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے یتیموں کا طبقہ، جن کے والد دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، تو یتیم ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کے مالوں پر بھی ایک تو یتیموں کے ویسے فضائل بیان کیے گئے کہ جو یتیم کی کفالت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ، اور پھر انگلی سے اشارہ کیا کہ یوں جنت میں داخل ہوں گے، یعنی ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ فضائل بھی اپنی جگہ۔ اچھا، ان یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، اس کو بھی نیکیاں عطا فرمائیں، یعنی شفقت کا ہاتھ ہو، نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا، یہ بھی فضائل اپنی جگہ۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کے اپنے مال ہوتے ہیں، لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں۔ قرآن نے اس کی مذمت کو بیان اسی 4 پارے میں بیان فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ جو ظلمن ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب ایسے لوگوں کو ملاحظہ فرمایا اور پھر پوچھا کہ کیوں ان کے پیٹ جن میں یہ آگ جا رہی اور یہ سب کچھ ہے، تو کہا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھاتے تھے۔ تو یتیموں کا مال ناحق طریقے سے ہرگز نہیں کھانا، اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور اس کے جو شریعت کے احکامات ہیں جب وہ اس عمر کو پہنچے تو پھر یہ مال ان کو لوٹا دینا ہے، پھر یہ مال ان کو ہم نے دے دینا ہے۔ تو اس لیے یہ حق بھی یہاں پر بیان فرمائے۔ اور اسی 4 پارے کے آخر میں اللہ پاک نے ان تمام عورتوں کا بیان فرمایا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ بقیہ وہ فرمایا وہ تمہارے لیے سب جائز ہیں۔ انشاءاللہ کل 5 رمضان مبارک کو 5ویں پارے کا جو خلاصہ ہم بیان کریں گے، تو اسی کے شروع میں ہی جن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں، وہ ایک ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا۔